اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ انتہائی عزت والی ہستیاں حضرت غلام محمد فخر الدین توحیدی صاحب، حضرت مفتی محب اللہ نوری صاحب، حضرت مفتی ریحان امجدی جامعہ انجینئریا کراچی سے آپ تشریف فرما ہے، قبلہ سید احمد کمال شاہ صاحب، ڈاکٹر ظاہر حسین نعیمی صاحب ابھی تشریف لے گئے ہیں، پیر عبدالعزیز توحیدی صاحب، سہیل احمد خان صاحب، جی ایم قادری صاحب، عبدالرسول صاحب، اور میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں حضرت قبلہ اللہ یار اشرفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادہ محب النبی نورانی صاحب اور محب الرسول مدنی صاحب کا کہ مجھے انہوں نے اس عظیم الشان مذہبی اور روحانی اجتماع میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ میں نے اس جامعہ کی عظمتوں کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن آج جب حاضری کا موقع ملا اور اس جامعہ کی پوری تاریخ کے حوالے سے قبلہ حضرت اللہ یار اشرفی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی، اب میں ان کی مزار پہ بھی حاضری دے کے آیا ہوں، ان کی دین اسلام اور اہل سنت کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، اور یہ تو جامعہ جو علم اور روحانیت کو مل کر فیض عام کر رہا ہے، حضرت کا علمی بھی اور روحانی بھی۔ اور آج میں نے یہاں پہ حاضر ہو کے یہ بھی دیکھا کہ اسٹیج پر پاکستان کے نامور علمی شخصیات بھی موجود ہیں اور پاکستان کے عزت والے آستانوں سے مشائخ بھی تشریف فرما ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد کریم آقا کے غلاموں کی جو حضور کے عشق سے سرشار بیٹھے ہیں سامنے تشریف فرما ہے۔ اور مجھے یہاں کے بہت قلبی سکون ملا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں اتنی بڑی عظیم درسگاہ، اور میں یہ اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ اس عاجز کو دنیا کے سودا اور صرف لینے میں بھول لگ سکتی ہے، کوئی گاڑی خریدنے میں بھول لگ سکتی ہے، کوئی سبزی ترکاری خریدنے میں بھول لگ سکتی ہے، دنیا کی کوئی چیز خریدنے میں بھول لگ سکتی ہے، لیکن جب حضور کے غلاموں کے چہرے سامنے آئے تو اس فقیر کا تعلق جس در اور جس گھر سے ہے، جس عاشقوں کے امام سے ہے، جس عاشقوں کے سلطان سے ہے، میں عاجز عاشقوں کے چہرے پہچاننے میں کبھی مت نہیں۔ اشاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم اجتماع، آپ کے چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل حضور کے عشق سے منور ہے، اور میں تو ہمیشہ
یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا پروردگار، آپ نے جو خواجہ صاحب کو، فرید پاک کو سلطان العاشقین بنایا ہے، عشق کا سمندر عطا کیا ہے، اس عشق کے سمندر سے ہم جیسے گناہگاروں کو چند قطرے عطا کیا۔ اے حضور کے غلاموں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، یہ علماء کرام موجود ہیں کہ الحمد شریف سے لے کے والناس تک قرآن پاک میں اس طرح کی کوئی آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی جس میں پروردگار نے اپنے محبوب کا شان آشکارا کیا۔ عزیز دوستو، جب میں بچپن میں تھا کئی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ مثلا جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے اپنے دادا و آقا حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی یہ کافی بھی سمجھ نہیں آتی تھی، جس میں آپ نے فرمایا کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکوٰۃ صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا پیر طریقت مرشد ہادی شیخ حقائق دان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کمتر احتر ادنا ناشرہ انکار بھی تو۔ یہ میری اپنی کام کتنی تھی، لیکن جب اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطبپوری، حاجی خواجہ قطبپوری کلندر لاہوری کی آواز بھی سنی، وہ بھی تو یہی فرماتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی عمل، وہی آخر، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقان۔ تو دوستو سمجھ آئی ایک بات کہ دنیا میں جتنا اولیاء کرام شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جتنا بھی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی، چاہے ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے، چاہے سلسلہ قادریہ سے ہے، چاہے سلسلہ نقشبندیہ سے ہے، چاہے سلسلہ سہروردیہ سے ہے، چاہے سلسلہ اویسیہ سے ہے، چاہے سلسلہ شاذلیہ سے ہے، عقیدہ خدا کی قسم ان کا بھی یہی ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو۔ اور دوستو، یہ جو سرزمین ہے بہاول نگر کی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے اس دھرتی کے نواب حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے در پہ دوزانوں بیٹھے رہتے تھے، اور یہ تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ نواب صادق محمد خان جیسا مرید نہیں دیکھا اور خواجہ فرید جیسا پیر نہیں دیکھا، لیکن یاد رکھیں اس درس میں یہ کہہ کے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے نہ کبھی 7 نوابوں کے غلام ہونے پہ فخر کیا، نہ کبھی اپنی عبادات پہ فخر کیا، نہ کبھی اپنی ریاستوں پہ فخر کیا۔ 6 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا میرے پیر فرید نے، اور اس وقت نواب صادق محمد خان نے ایک مناظرہ کروایا، پورے ہندوستان کے علماء کرام کا سب نے متفقہ طور پر چنا کہ خواجہ فرید ایک ایسی ہستی ہے جو علم کے اعتبار سے بھی اس مناظرے کو ہیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نواب صادق محمد خان نے خواجہ صاحب کی عمر 18 سال تھی، ایک ہندو وزیر کو جا کے بھیجا کہ ان سے انٹرویو کر کے آؤ۔ اس نے جا کے 3 توحید پہ سوال کیے خواجہ فرید علیہ رحمت سے۔ پہلے سوال کا آدھا جواب دیا، عمر 18 سال ہے، پہلے سوال کا آدھا جواب دیا، کہا قبلہ میں سمجھ گیا ہوں۔ نواب صادق محمد خان کو رپورٹ آ کے دی کہ یہ جو علم کا شہنشاہ بیٹھا ہے، اگر میں اس کے 3 سوالوں کے جواب سن لیتا تو میں اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان ہوں۔ وہ فرید جو علم کے بھی بادشاہ ہیں، 50,000 ایکڑ کے بھی مالک ہیں، کبھی نفلی روزہ بھی نہیں چھوڑا، لیکن فرید کو جب سمجھے نا، میرے فرید نے اپنی عبادات کا تذکرہ نہیں کیا، اپنی جائیدادوں کا تذکرہ نہیں کیا، اپنی سخاوت کی بات ہی نہیں کرتے، کبھی نہیں کہتے، صرف ایک بات کہتے ہیں
سیاں کو جھی کملی تے یا رحمت للعالمین حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ساجدہ عابدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ کے بابا حیدر کرار صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کے آقا کوچھی کملی تے دے دے نا کر یار کریر غوث کتب سب تین کو صدقے کون فرید فقیر۔ اور دوستو یہ جو عاجزی ہے بارگاہ مصطفیٰ یاد رکھیں آقا کریم کی ہستی کے بارے میں الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں میں خود بھی یہاں قبلہ حضرت صاحب کے والد بھی سیرے چل رہے ہیں اور یہاں پہ اکثر جو لوگ تشریف فرما ہیں حضرت قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں رہے ہیں اور ان کی نسبت بھی اس درسگاہ کی نسبت بھی قائد اہل سنت الشیخ شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ خورشید ملت ڈاکٹر خادم حسین خورشید رہری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاضر خواجہ قطب فرید مسلک اہل سنت میں چٹان کی طرح عقیدہ رکھنے والے ہمارے اکابر قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میری گفتگو کے دوران میں ان کو صمیمی قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو عرض کر رہا تھا یہ کیونکہ ایک بہت بڑا مجمع ہے اور خطابات ہونے ہیں، میں نے بھی حاضری دے کے سفر کے لیے نکلنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کوئی بہت لمبا خطاب نہ ہو، چند منٹ میں اپنے آنے کے مقاصد اور اپنے دل اور قلب کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے بطور مشیر وزیر اعظم بھی کام کیا ہے اور 2 سال میرا دفتر وزیر اعظم ہاؤس میں رہا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کے طور پہ بھی جس کا عہدہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے وہ بھی 3 سال کام کیا، لیکن علماء کی موجودگی میں، اکابرین کی موجودگی میں، آپ سب کی موجودگی میں اپنا ایک مشاہدہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم یہ جو دنیا کی ساری حکومتیں ہیں، دنیا کی حکومتیں کی کئی آنا اور جانیاں میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہے۔ میں خود جب اپنے دورے جب مجھے سمجھ اور شعور کا دور شروع ہو رہا تھا تو اس دور میں مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا۔ میں نے ایک دن گنا کہ میری اس 50-52 سال کی زندگی میں پاکستان میں 27 حکمران تبدیل ہوئے، وزیر اعظم اور نگران وزیر اعظم کوئی تاریخ کے پنوں میں گم ہو گئے، کنہیں کا نام بھی لوگوں کو آج تک یاد نہیں، کچھ گرفتار ہو گئے، کنہیں کے ساتھ کیا ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنا حکمران آئے تو سلوٹ لگے، گئے تو کوئی پتہ نہیں۔ لیکن خدا کی عظمت کی قسم یاد رکھو، اگر کوئی حکمرانی چلنی ہے سو ازل سے لے کے ابد تک وہ صرف مصطفیٰ کریم کی حکمرانی چلنی ہے اور مصطفیٰ کے غلاموں کی حکومت چلنی ہے۔ باقی دنیا کی ساری حکومتیں، ساری بادشاہیاں، ساری عارضی ہیں۔ ارے ایک طرف جا کے لاہور میں تو دیکھو تقابلی جائزہ ہے آپ کے سامنے، آنکھ والوں کے سامنے۔ اس کے لیے میں نے کہہ رہا کہ آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ یہ آنکھ والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جاؤ دادا کی نگری میں دیکھ لو، جہانگیر بھی سویا ہوا ہے جس نے برے صغیر پہ حکومت کی، اور ایک طرف حضور کا غلام بھی سویا ہے۔ محمد کریں گے گزر گئی، احد نال احمد
پیچھوں سے محمد اولے تیرا اسم اعظم پکینے گزر گئی حقیقت محمد دی پاک بھی نہیں سکتا اتھا چپ دی جاہے ہلاک بھی نہیں سکتا ارے زیادہ علی سے عمل چٹ کرے سے عمل چٹ کہے تے بچا بھی نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب پری ارے ایک طرف جہانگیر سویا ہوا ہے جس نے برے صغیر کے 4 ملکوں پہ حکومت کی پاکستان بنگلہ دیش ہندوستان افغانستان یہ 4 ملک اشروں حکومت کی وہاں جا کے دیکھو اس کی بیٹی کی قبر ہے وہاں جا کے دیکھو آپ اس کا نام تھا مہر النساء مہر النساء نے خود اپنے دیوان میں لکھا اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ دنیا کی بادشاہی عارضی ہے وہ خود لکھ گئی بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے نئے پر پروانہ سوزد نئے سزائے بلبلے یہ ہم جیسے غریبوں کی قبروں پہ نہ پھول جھڑیں گے نہ بلبل کی صدائیں آئیں گی یا نہ یہاں پرندوں کی آوازیں آئیں گی میں آپ سے پوچھتا ہوں جا کے دیکھو قبر میں واقعی یہی حال ہے جہانگیر کی بیٹی کا مہر النساء ہے اور مجھے آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں نہ میرا کردار آپ کو پتا بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھے ارے کیوں اتنا پھول پھینک رہے ہو کیوں اتنا نعرے لگا رہے ہو ارے میری ذات کو نہیں فرید کو دیکھ کے لگا رہے ہو اور فرید وہ ہے جس نے کہا تنہا فرید کو نہیں روح الہمی کو بھی اے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی ایک دفعہ میں نے سوچا کہ خواجہ صاحب کو عاشقوں کو حضرت سلطان العارفین بھی یہ کہتے ہیں کہ غوث کتب سب برے برے تے عاشق وستے پرے پرے میں نے سوچا کہ خواجہ فرید کو عاشقوں کا سلطان کیوں کہا گیا تو مجھے فرید کا وہ وقت بھی یاد آیا جب آپ روحی کے ریگستانوں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے صحیح تتی تھی چوگن چودھار پیا آقا دیکھ فرید کو چوگن بن کے پورے کائنات میں تتی تھی چوگن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب کے ماڑ پھرا سن برتے شہر بازار پھرا مدیار ملم انسان سبب فرید کہ خود کو کہتے ہیں شودی بن کے آدھے آقا جوگن بن کے تیری یاد میں پوری کائنات میں گھوم رہا ہے اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَسَامَن ڈھولن یار سجن وَسَامَن ہوت حجاز وطن آدیک فرید دا بیت حضن ہمروز ازل دی تان طلب اے آقا کریم فرید کے دکھوں کا گھر تو دیکھ ازل سے تیری انتظار میں بیٹھا ہے ارے عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں وہ کرم بھی ہوا پھر خواجہ صاحب بولنے لگے الیوم بصر حدید وے ہر وقت یاد تدید وے اور پھر میرا ذوق کہتا ہے پھر میرا عشق کہتا ہے پھر میرا وجدان کہتا ہے یہ بات صرف فرید تک محدود نہیں جس نے بھی آقا کی غلامی کا رستہ اختیار کیا جس نے بھی اپنے آپ کو گم کر دیا جو کہ تلاش کی یار کی تلاش میں نکل گیا پھر میں سمجھتا ہوں میرے آقا نے کہا فرید چاٹنا شریف کے کوٹھے سے چڑھ کے نعرہ لا دے خلقت کو جہنی دو دے ہر دم فرید وجہ کیا ہے وجہ ہے رحمت للعالمین کی غلامی آقا نامدار کی غلامی تاجدار کائنات کی غلامی دعا کیا کرو ایک عاشق نے خوب کہا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ میں دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے داتا صاحب کا دور نہیں دیکھا اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے بابا فرید کا دور نہیں دیکھا اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے حضرت قبلہ عالم نور محمد مہانوی رحمت اللہ علیہ کا دور نہیں دیکھا اگر کوئی یہ کہے کہ میں لال شہباز قلندر سے دور سے واقف نہیں ہوں شیخ سعدی علیہ رحمت اور فرید الدین عطار کو نہیں دیکھا اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت غلام رسول توقیروی صاحب کا دور میں نے نہیں دیکھا ارے وہ دور نہیں دیکھے آج سے 3 سال پہلے لاہور کی طرف چاہ ایک معذور عاشق رسول جو چل بھی نہیں سکتا تھا زندہ نہیں جنازے کو دیکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول
غلامی کا راستہ اختیار کیا جس وقت دنیا میں گیا. ارے میں سیاست میں بھی رہا ہوں, تو یہ نہ سمجھے مجھے سیاست کا پتہ نہیں ہے. پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں بمائے حکومت زور لگا کے ایک مشترکہ جلسہ کرے, اگر اس کے جنازے کے برابر اہتمام کر سکتے ہو تو میں جھوٹا تم سچے ہو گئے. چرچے انہی کے ہوئے, مزارات انہی کے بنے, جنازے انہی کے بنے ہوئے, فیض انہی کا پڑتا ہے, نعرے انہی کے لگتے ہیں جنہوں نے کبھی کہا میرا عشق بھی تو, کبھی کہا تجھے جانا انہیں مانا. تو یہ بات ہے, دعا کیا کرو کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کے عاشقوں میں زندہ رکھے اور حضور کی غلامی میں موت عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات کچھ لمبی ہو گئی, اپنی بات کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کر کے صاحبزادگان کو, محب النبی نورانی صاحب کو, عبدالرسول اشرفی صاحب تشریف فرما ہے, حضرت صاحب جانشین ہیں حضرت صاحب کے, اللہ یار اشرفی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے, اور محب النبی نورانی صاحب اور محب الرسول نورانی صاحب. میں آپ کو صمیم قلب سے اپنے آسانی کی طرف سے, اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میرا یہاں دیکھ دل اس روحانی اور عاشقوں کا, یہ عاشقوں کا اجتماع ہے, خدا کی قسم یہ عاشقوں کا اجتماع ہے, اس میں شاکی نہیں ہے, یہ حضور کے غلاموں کا اجتماع ہے. یہاں جو بھی بیٹھا ہے اس کے دل حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں ہماری قائم و دائم رکھے, اور میں اس کے لیے بھی دعا کروں کہ ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں, جمعیت علماء پاکستان سے بھی ان کے تعلق رہے, تحریک لبیک پاکستان سے بھی ان کے تعلق ہے. میں ہمیشہ دعا کروں, میں ہمیشہ اس بات سے دعا کو رہتا ہوں کہ اللہ حضور کے غلاموں کو ایک کر دے, رحمت للعالمین کے ماننے والوں کو ایک کر دے, میلاد منانے والوں کو ایک کر دے, لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کو ایک کر دے, حضور کے غلاموں کو ایک کر دے. اور یہ ملک جو اولیاء کرام کا فیضان ہے, آج جب فلسطین کے مناظر دیکھتے ہیں اور پاکستان کی کمزور آواز سنتے ہیں, تب بھی قلب تکلیف میں مبتلا ہو. میرا مولا عالم اسلام کو اکٹھا کر دے, اور ہمارے جو فلسطین میں بھائی ان مشکلات کا شکار اکیلے اسرائیلیوں میں ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں, مولا ان کی مدد فرما. یا رحمت للعالمین اپنے غلاموں کی خبر لے اور ان پہ کرم فرما, اور مجھ جیسے گناہگار, ناقص, خطاکار کے اوپر بھی کرم فرما. بادشاہ جرم مارا درگزار, ماں گناہگارم تو امرزگار, تو نیکوکاری و ماں بد کر دیم, جرم بے اندازہ بے حد کر دیم, میں بدنا کہیں بھیم بھرمدہ, تو ہیں صاحب لاج شرمدہ, زور فرید کو دلڑے دمدہ, لگڑی ساول دوڑی بھاگی, وما علینا الا البلاغ.